اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کروایا تھا، تو میں وہ والا مکمل قصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ ناظرین، ہوا یہ تھا کہ یہودی کیونکہ اہل کتاب تھے تو یہودیوں کو یہ منظور نہیں تھا کہ ایک اور ایسی کتاب آ گئی ہے کہ جو اللہ کی کتاب ہے، اور لوگ جوک در جوک اس مذہب میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کو ایسے لگا کہ کہیں ان کا یہودی جو مذہب ہے وہ کہیں ختم نہ ہو جائے، تو انہوں نے چالیں چلنا شروع کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے یہ جو اسلام کا پیغام ہے یہ نہ پھیلائیں، تو کیونکہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ ہو تو اس کو کون روک سکتا ہے، لیکن دشمن اپنی چالیں چلتا ہی رہتا ہے۔ تو اس یہودی نے کیا کیا تھا کہ ایک لڑکا تھا یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کیا کرتا تھا، تو انہوں نے اس لڑکے کے ذریعے وہ بال حاصل کروائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی میں رہ گئے تھے۔ تو وہ بال حاصل کرنے کے بعد یہ یہودی نے کیا کیا کہ جس کا نام لبید بن عاصم ہے، اس نے اپنی بہنوں یا بیٹیوں، دو روایات ہیں مختلف میں، تو ان کو یہ دیا جو کہ جادوگرنیاں تھی اور بڑی ماہر تھی جادوگرنے میں۔ تو انہوں نے ایک کھجور کے تنے پہ، کھجور کا تنا تھا، اس کے اوپر کیل لگا کے یہ والی لپیٹ کے جو بال تھے، تو اس کے اوپر پھر اس کو ایک کنویں میں رکھ دیا تھا، اس کے اوپر پتھر رکھ دیا تھا۔ یہ پورا واقعہ ہے، آپ سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ جب یہ جادو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب رہنے لگ پڑی، اور کافی دن گزر گئے، حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ 6 ماہ تک گزر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا تھا کہ جیسے درد ہوتی ہے جسم میں، مختلف جگہ پر درد ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بھول گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن مقرر کیے ہوتے تھے ازواج مطہرات کے گھر جانے کے، تو وہ بھی بھول جاتے تھے کہ کس کے گھر گئے کس کے گھر نہیں۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ یہ دیکھیے پہلی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کی، اپنے لیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، اور وہ بھی اس لیے کہ یہ معاملے ہو رہے تھے کہ یہ جو ہے مرض ہے، مجھے اس میں شفا عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں لیٹے ہوئے تھے، تو کیا ہوا کہ 2 شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے۔ وہ کہاں سے آئے، وہ کون تھے؟ وہ شخص نہیں تھے، وہ 2 بیسیکلی فرشتے تھے جو عام جو ہے وہ انسانوں کے روپ میں آئے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی طرف بیٹھ گیا اور ایک سرہانے کی طرف۔ اور سرہانے، اب دیکھیں دونوں کی گفت و شنید سنیے، بڑی خاص ہے، سننے والی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے یہ والا۔ تو سرہانے والے نے دوسرے سے پوچھا ان کا کیا حال ہے، ان کا کیا حال ہے؟ دوسرے نے کہا ان پہ جادو کیا گیا ہے۔ تو پھر پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا گیا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا لبید بن عاصم نے، جو بنو رزیق کے قبیلے کا ہے اور جو یہود کا حلیف بھی ہے اور منافق شخص ہے۔ کہا کس چیز میں؟ یعنی دونوں دیکھیں باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ چل جائے سلم کس چیز پہ۔ کہا سر کے بالوں اور کنگھی میں۔ پوچھا کہاں ہے جی، دکھا کہاں ہے وہ چیز جس پہ جادو کیا گیا ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ کھجور کی درخت کی چھال میں، پتھر کی چٹان تلے، زروان کے کنویں میں، کیونکہ کنویں جو وہاں پر کنویں تھے اور اس کنویں کا نام تھا زروان کے کنویں میں۔ پھر ان دونوں کی گفتگو جب ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پورا پتہ چل گیا کہ اب معاملہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر زروان کے کنویں میں آئے اور پھر وہاں سے وہ پانی خالی کروایا، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کنویں کا پانی ایسا ہو چکا تھا کہ جیسے گویا مہندی کا گدلا پانی ہوتا ہے، جیسے جب جس کنویں میں، جس پتھر میں آپ مہندی کے پتے جب بھگوتے ہیں نا، میں نے بتایا تھا نا یورک ایسڈ کا علاج، تو جو کلر پانی کا چینج ہو جاتا ہے، تو مہندی کا گدلا پانی اور اس کے پاس کھجوروں کے درخت
جن کے شیطانوں کے سر جیسے تھے، اس کنویں کے پاس بھی یعنی ایسی برائی پھیلی ہوئی تھی، اس جادو سے اندازہ کریں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان سے بدلہ لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی ہے، میں لوگوں میں برائی پھیلانا پسند نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے کہ میرے نبی کا معاملہ دیکھیے، کیسے نہ کہیں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ آپ کو دنیا جہان کے لیے رحمت ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب پتہ بھی چل گیا کہ ایک شخص نے یہ کام کیا ہے، وہ مل بھی گیا، اور اس کے بعد جیسے جیسے اس کی گرہیں کھولتے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ریلیکس ہوتے جا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی، میں اب لبید بن عاصم کے خلاف کیا کروں؟ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بھی اٹھا کے دیکھتے تو یقین کریں کہ کیا سے کیا ہو جاتا۔ یہ ہے میرے نبی کا معاملہ، اس سے دیکھ لیجئے۔ تو اگر تفسیر میں جائیں تو تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ 6 مہینے تک یہی کنڈیشن رہی تھی۔ تو یہود کا ایک بچہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کرتا تھا، تو وہاں سے وہ بال لیے گئے تھے۔ تو اس میں بہت ساری روایات ہیں۔ تو ہوا کیا تھا کہ آپ جب بیمار ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال بھی جھڑنے لگے تھے۔ تو اس کے بعد پھر جوں فرشتے کے ذریعے جب حال معلوم ہوا، جو کہ میں نے آپ کو قصہ بتایا ہے، تو ایک تانت تھی جس میں 12 گرہ لگی ہوئی تھی۔ اس کی تفصیل آپ یہ سنیے۔ ناظرین، اس جادو کا قصہ یہ ہے کہ آپ نے سیدنا علی اور سیدنا زبیر اور سیدنا عمار یاسر رضی اللہ عنہ کو بھیج کر کنویں میں سے یہ چیزیں نکلوائی تھیں، اور ان میں سے ایک تانت تھی جس میں 12 گرہ لگی ہوئی تھی، 12 گرہ، اور ہر گرہ پر ایک سوئی چبھی ہوئی تھی۔ ناظرین، ایک سوئی جیسے کیل ہوتا ہے، ایک سوئی چبھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں اتاری، یعنی سورہ الفلق اور سورہ الناس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت ان کی پڑھتے جاتے، اور ایک ایک گرہ خود بخود کھلتی جاتی تھی۔ اور جب یہ صورتیں پوری ہوئیں تب سب گرہ کھل چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب مکمل ہو چکے تھے۔ تو ان دونوں صورتوں کو، سورہ الفلق اور سورہ الناس کو پکڑ لیجئے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ ان سے بڑھ کے جو ہے وہ کوئی اور دوسرا بڑا عمل نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے ہی اس مقصد کے لیے ہیں کہ ہر قسم کے شر سے پناہ۔ اب دیکھیے، بات خالی جادو کی تھی، لیکن میرے رب نے کہا کہ آپ ان سے بھی پناہ مانگیں، اس چیز سے بھی پناہ مانگیں، اس سے بھی پناہ مانگیں، جادوگریوں سے پناہ مانگیں، اور رات کو چھانے والے اندھیرے سے پناہ مانگیں، اندھیرے میں نکلنے والی مخلوق سے پناہ مانگیں، تو وغیرہ وغیرہ ہر طرح کی چیزوں سے پناہ کی بات ہوئی۔ تو اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جب آپ یہ پڑھتے ہیں، اور اگر آپ یہ دونوں صورتیں روزانہ رات کو پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ دم کر کے اپنے چہرے پر بھی پھیر لیں، تو آپ کے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ یہ آپ ضرور امید رکھیے کہ اللہ رب العزت ایسا کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے ہی ہم تک یہ صورتیں پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔